بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قرآنی آیات کی منمانی تفسیر کرنا۔ تبلیغی جماعت کے مشہور مبلغ مولانا طارق جمیل سورہ یوسف کی آیت نحن نقص علیک احسن القصص کا ترجمہ کرتے ہیں: میرے محبوب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناؤں۔ قرآن مجید کے اس وقت جتنے بھی تراجم موجود ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملے گا خوبصورت کہانی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا ترجمہ ہے: ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اس کا ترجمہ کرتے ہیں: اے محمد، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات و حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ مولانا شفیع صاحب: ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان۔ اور بریلوی مسلک کے غلام رسول سعیدی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں: ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصے سناتے ہیں۔ اب اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا طارق جمیل کہتے ہیں: جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دست درازی کا الزام لگایا تو درباریوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس مولوی کو یہ روایت کہاں سے ملی؟ اس کو یہ الفاظ نکالنے پر اللہ کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے جب پیغمبر یوسف علیہ السلام اپنے دامن عصمت چھڑا کر قصر شاہی سے باہر بھاگے تو آپ کا اور زلیخا کا سامنے بادشاہ سے براہ راست ہوا، اور زلیخا نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے اہل خانہ سے جو برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا جزا ہے؟ جب بچے نے گواہی دی تو عزیز مصر نے تو زلیخا کو خود کہا کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ تمہارا مکر و فریب۔ ایسا لگتا ہے طارق جمیل زلیخا کے نیریشن کو قبول کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گنہگار محسوس کرتے ہیں جن پہ الزام لگایا گیا تھا، اسی لیے وہ اس توہین آمیز جملے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یوسف کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں منہ کالا کر کے پھرایا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طارق جمیل نے قرآن کے قصے اور احادیث اور ضعیف روایات کے لیے دین کو یک مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مولوی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔